کی قاضی کے احترام میں نے شراب کی محفل ملتوی کر دی۔ اس کتاب سے بابر کے نفری روزے رکھنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تذکرہ بابری کا تصویری ایڈیشن سن 1589 میں فرخ بیگ نے تیار کیا۔ اس میں سے ایک تصویر میں شہنشاہ بابر 1519 میں رمضان کے اختتام کی خوشی میں بوٹنگ پارٹی کے بعد حالت نشہ میں کیمپ میں گھوڑے پر دیر سے لوٹ رہے ہیں۔ خدام پیدل ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ایک لالٹن لے کر، جبکہ دوسرے کے پاس شراب کی بوتل ہے۔ بابر نے ہندوستان آنے کے بعد شراب پینے سے توبہ کر لی تھی، مگر معجون کا نشہ ترک نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر مبارک علی اپنی کتاب مغل دربار میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مغل حکمران میں بابر نے سب سے پہلے دین پر ختم ہونے والا خطاب اختیار کیا، یعنی ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ غازی۔ ان کے بعد ان کے جانشینوں نے اس روایت کو جاری رکھا، جیسے کہ ناصر الدین محمد ہمایوں بادشاہ غازی، جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی، نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی، اسی طرح شہاب الدین شاہ جہاں بادشاہ غازی، محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر۔ ہمایوں بھی روزے تو رکھتے ہوں گے۔ گل بدن بیگم کی کتاب ہمایوں نامہ سے البتہ ان کے افیم استعمال کرنے کا بارہا تذکرہ ملتا ہے۔ مورخ عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ ہمایوں سخی ایسے تھے کہ محکمہ مالیات کے کارکن ان کے سامنے نقد روپیہ نہیں لاتے تھے، اور شریف ایسے کہ ان کی زبان پر کبھی گالی نہیں آئی تھی۔ ثروت سولت ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شروع میں اکبر نماز با جماعت پابندی سے پڑھتے تھے، خود اذان دیتے تھے، امامت کرتے تھے اور مسجد میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے، لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بے اعتنائی برتی جاتی۔ بدایونی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اکبر نے نماز، روزہ اور حج پر پابندی لگا دی تھی، لیکن سری رام شرما نے اپنی کتاب دا ریلیجیس پالیسیز آف مغلز میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ اکبر نے خود یہ عمل موقوف کر دیے ہوں، لیکن پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ کم از کم سن 1582 کا تو ثبوت موجود ہے کہ روزے رکھے جا رہے تھے، اور اسی سال گل بدن بیگم حج سے لوٹی تھیں اور ان کا شاہی استقبال ہوا تھا۔ جان آف ریچرڈ اپنی کتاب دا مغل امپائر میں بتاتے ہیں کہ اب اکبر اپنی منت نبھاتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار تک پیدل گئے، رمضان کے مہینے میں وہاں مزار کا طواف کیا، غرباء میں تحفے تقسیم کیے اور 10 روز بعد آگرہ آ گئے۔ ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں کہ اکبر کا یہ دستور تھا کہ ہمیشہ اپنے ساتھ نقدی رکھا کرتے تھے اور مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ تذکرہ جہانگیری سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی حکومت کے 13ویں سال میں جہانگیر نے رمضان کے روزے رکھے اور مقامی علماء اور سیدوں کے ساتھ افطار کیا۔ ڈاکٹر مبارک کے مطابق جہانگیر علماء کے ذریعے غریبوں میں خیرات تقسیم کیا کرتے تھے۔ ذاتی طور پر انہوں نے ایک مرتبہ 55,000 روپے، 1,90,000 بیگھہ زمین اور 14 گاؤں اور 11,000 چاول سے لدے خچر درویشوں میں تقسیم کیے۔ امراء بھی افطار کا اہتمام کرتے تھے۔ مبارز خان شہنشاہ جہانگیر کے دور میں مغل سلطنت کے ایک کمانڈر تھے۔ ان کی ایک مہم رمضان میں آن پڑی۔ مغلوں کی روایت تھی کہ رمضان میں ہر روز ایک دوسرے کے کیمپ میں ضیافت کی جاتی تھی۔ رمضان کے آخری دن یعنی 30 رمضان 1020 ہجری یا 15 دسمبر 1611 میں ضیافت مبارز کے کیمپ میں ہونا تھا۔ ایک بڑا جشن منایا گیا جب امراء نے اپنا روزہ کھولا اور چاند دیکھا، توپیں چلائی گئیں۔ بہارستان غیبی کے مصنف مرزا نتھن نے اس موقع پر ہونے والے جلوسوں کا موازنہ زلزلے سے کیا۔ محمد صالح کمبو لاہوری کی کتاب عمل صالح کے مطابق سن 1621 میں شراب چھوڑنے کے بعد شہزادہ خرم نے بنگال اور بہار میں اپنے عہدے کے دوران رمضان کے سارے روزے رکھے۔ ان کے فیصلے پر مرزا نتھن حیران ہوئے اور کہا کہ گرمی اتنی تھی کہ انسان اور جانور بڑی مشکل میں تھے اور کم ہی لوگ روزہ رکھ پائے۔ شدید گرمی کے باوجود شہزادے نے روزے رکھے۔ مونس ڈی فاروقی دا پرنسز آف دا مغل امپائر میں لکھتے ہیں کہ مرزا نتھن بھی شہزادہ خرم سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اسی وجہ سے بنگال کے صوفیوں اور علماء کی بڑی تعداد نے جہانگیر کے خلاف بغاوت میں ان کا ساتھ دیا۔ خرم شاہ جہاں بنے
تو مسلمانوں کے تمام تہوار باقاعدگی سے شاہی شان و شوکت کے ساتھ منائے جانے لگے۔ لاہوری کے مطابق خیراتی اداروں میں تقسیم کے لیے سالانہ 70,000 روپے مقرر کیے گئے۔ ماہ رمضان میں 30,000 روپے، محرم، رجب، شعبان اور ربیع الاول کے مہینوں میں 5,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ مغل تہذیب شاہ جہاں کے عہد میں عروج پر تھی۔ سلمہ یوسف حسین کی تحقیق ہے کہ کھانا رنگا رنگ، پر ذائقہ اور آباء و اجداد کے کھانوں سے مختلف تھا۔ یہ رواج تھا کہ شہنشاہ کھانے سے پہلے غریبوں کے لیے کھانے کا ایک حصہ الگ کر دیتے تھے۔ شہنشاہ دعا کے ساتھ کھانا شروع اور ختم کرتے تھے۔ ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں کہ اکبر سے لے کر شاہ جہاں کے زمانے تک سب سے زیادہ شان و شوکت سے منایا جانے والا تہوار نوروز تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے عیدین کو نوروز سے زیادہ شوکت و اہتمام سے منانا شروع کیا۔ عالمگیر نے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصہ بعد نوروز کے تہوار کو ختم کر دیا اور اس کی بجائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور رمضان کے دنوں میں افطار کی تقاریب کو ترجیح دی گئی۔ عید الفطر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی کہ ان کی تخت نشینی اس کے قریب ہوئی تھی، یعنی رمضان میں۔ اورنگزیب نے اپنی تخت نشینی کے جشن کو عید تک بڑھا کر دونوں کو ملا دیا۔ عالمگیر روزے پر سختی سے کار بند رہتے تھے، ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے، رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتے اور رمضان کے آخری۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سقراط کون تھا؟ سقراط نے جو دنیا کا پہلا فلسفی شمار کیا جاتا ہے، کوئی کتاب نہیں لکھی کیونکہ وہ لکھنا نہیں جانتا تھا۔ سقراط انتہائی بدصورت تھا۔ اس کے شاگرد نے اس کی مثال ایک ایسے مجسمے سے دی تھی جو اوپر سے تو نہایت مضحکہ خیز ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دیوتا کی تصویر ہوتی ہے۔ سقراط کی ماں دایا تھی، اس کا والد مجسمہ ساز تھا۔ سقراط کبھی پیسے کمانے کے بارے میں سنجیدہ نہ تھا کیونکہ اس کی بیوی ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔ سقراط نے اس کا کبھی برا نہیں منایا۔ سقراط کا ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھنے والا شاگرد کیٹو لکھتا ہے، ایک روز میں سقراط کے گھر گیا تو دیکھا کہ سقراط مکان کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی اس کو برا بھلا پہ کہہ رہی تھی۔ سقراط کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جبکہ اس کی بیوی نے دیکھا کہ سقراط آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہا تو وہ غصے سے مکان کے اندر گئی اور پانی بھرا ہوا تسلا لا کر سارا پانی سقراط پر انڈیل دیا۔ سقراط نے ہنس کر مجھ سے کہا، کیٹو، مجھے معلوم تھا بادل گرج رہے ہیں اور بارش بھی ہوگی۔ افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا کہ آپ کے بارے میں فلاں فلاں بات کر رہا تھا۔ سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور کہا، یہ بات سنانے سے پہلے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے تھی۔ افلاطون نے عرض کیا، یا استاد، یہ 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے جو بات بتانے لگے ہو وہ 100% سچ ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی کے ساتھ سقراط کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب ہم دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو بتانے لگے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا۔ جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے انکار سے میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی یہ بتاؤ، وہ بات جو تم مجھے بتانے لگے ہو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا اور عرض کی، یا استاد، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط کی قوت برداشت کمال کی تھی۔ شہر میں وہ واحد شخص تھا جو ننگے پیر برف پر گھومتا رہتا تھا۔ سقراط نے نوجوانی میں میدان جنگ میں بہادری کا انعام حاصل کیا تھا۔ سقراط کے زیادہ وقت ایتھنز کے باغات میں موبدوں کے دادان میں اپنے شاگردوں سے باتیں کرتے گزرتا۔
آج سے 2500 سال پہلے کا عجیب و غریب فلسفی اپنی طرف سے کوئی فلسفہ بیان نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی بات تو کیا 4 صفحوں کا کوئی چھوٹا سا مضمون بھی نہیں چھوڑا۔ وہ جو کچھ نہیں لکھتا تھا اس کا اپنا کوئی فلسفہ نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو کچھ بتانے کی بجائے ان سے پوچھتا زیادہ تھا۔ اس کے سوال ہی اس کا فلسفہ تھا۔ ساری زندگی ایک چادر میں گزاری۔ کسی نے اس سے کہا، ڈیلفی کے معبد میں ایک آواز سنی گئی ہے کہ سقراط ایتھنز کا سب سے بڑا دانا آدمی ہے۔ سقراط نے ہنس کر جواب دیا، میں اس لیے دانا ہوں کہ مجھے اپنی بے علمی کا احساس ہے۔ ایک صبح جب سقراط بازار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف مندرجہ ذیل قرارداد جسم چسپاں کی گئی ہیں۔ سقراط نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ ان دیوتاؤں کی پرستش نہیں کرتا جن کو یہ شہر پوجتا ہے۔ اس کی بجائے وہ اپنی طرف سے نئے دیوتا لے آیا ہے۔ دوسرا جرم اس کا یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو بگاڑتا ہے، لہٰذا اس کی سزا موت ہے۔ اس الزام آرائی کے پیچھے سب سے بڑا محرک اینٹیس نامی ایک چمڑا فروش تھا۔ اس کو سقراط کے خلاف ذاتی بغض تھا۔ بات یہ ہے کہ سقراط نے اس کے بیٹے کو مشورہ دیا کہ وہ کھالوں اور چمڑے کا کام چھوڑ کر فلسفے سے ناتا جوڑ لے۔ اینٹیس کا اصرار تھا کہ اس کے بیٹے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے اس کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یوں چمڑا اور علم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ فتح چمڑے کو حاصل ہو گئی۔ سقراط کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر مقدمہ شروع ہو گیا۔ سقراط چاہے موت کی سزا سے بچ سکتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایتھنز کے قانون میں یہ گنجائش موجود تھی، موت کی سزا پانے والا کوئی شخص جلا وطنی کو متبادل سزا کے طور پر چن سکتا تھا۔ گویا یہ جس شخص کی موت کی سزا ملتی تھی اس کو یہ اختیار بھی مل جاتا تھا کہ وہ اپنی ریاست سے باہر چلا جائے اور یوں موت کی سزا سے بچ جائے۔ سقراط یہ اختیار کر سکتا تھا مگر اس طرح بچ نکلنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا وقت آ چکا تھا، وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ جب سقراط کی زندگی کا آخری دن آیا تو اس کے کئی شاگرد اس سے جیل میں ملنے کے لیے آئے۔ شاگرد سقراط کے گرد جمع ہیں۔ سقراط نے ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا، اس کے بالوں کو چھوتا اور ساتھ ہی ساتھ زندگی، موت اور روح کی ابدیت کے بارے میں اپنے خیالات بیان کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ موت تو ابدی نیند ہے، وہ خود فراموشی کی میٹھی ابدی کیفیت ہے جس میں کوئی ایذا رسانی نہیں، کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں، کوئی مایوسی نہیں اور نہ ہی دکھ درد ہے۔ یا پھر وہ ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم زمین سے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے غلام گردش ہے جو ہمیں سیدھی خدا کے ایوان میں لے جاتی ہے، اور دوستوں کے وہاں کسی کو اس کے خیالات کے باعث صلیب نہیں چڑھایا جاتا۔ لہٰذا ہنسو اور میرے جانے پر افسوس نہ کرو۔ جب تم میری قبر میں اترو گے تو جان لینا کہ تم بس میرے جسم کو دفن کر رہے ہو، میری روح کو نہیں۔ جب اس کو موت کی سزا دی گئی، اس کے ایک شاگرد جیل کی کوٹری میں آیا اور کہنے لگا، افسوس، ہمارے استاد کو بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ سقراط نے زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، تو کیا تم چاہتے تھے کہ میں گناہ کرنے کے بعد مارا جاؤں؟ مرنے سے چند لمحے پہلے سقراط کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا، آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ سقراط نے جواب دیا، اگر میں تمہارے ہاتھ آ جاؤں تو جہاں جی چاہے دفن کر دینا۔ سقراط نے ہنستے ہوئے اپنے روتے ہوئے شاگرد کے سامنے زہر کا پیالہ پی لیا۔ یہ واقعہ ایتھنز میں 404 قبل مسیح پیش آیا۔ ناظرین، اگر آپ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو وقتاً فوقتاً اسی طرح کی ہسٹری کے متعلق اور ورلڈ ہسٹری، اسلامک ہسٹری اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور ہسٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہت سی مفید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں۔ اگر آپ بیل آئیکن کو دبا لیں گے تو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے گا اور اسی طرح کی مزید معلومات آپ کو ملتی رہیں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔